اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے ماہ رمضان المبارک میں ہماری ذمہ داریاں۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 4 اقوال ذکر کیے تھے اہل لغت کے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رمز رے میم زواد، رمز اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو فضا کے اندر جو دھول ہے یا سطح ارض کے اوپر جو گندگی اور آلودگیاں ہوتی ہیں ان کو دھو ڈالتی ہے اور فضا کو صاف و شفاف بنا دیتی ہے۔ اسی سے رمضان نکلا ہے۔ تو رمضان کے معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کو رمضان المبارک اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ نفس کی اصلاح کرتا ہے اور انسان کے نفس کو پاکیزہ بنا کر صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 97 کے اندر بہت سارے اسما ذکر کیے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے تاریخ میں وارد ہوئے ہیں۔ 41 اسما انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، جن میں سے ہم نے بعض کل کی تقریر میں عرض کیے تھے، جن میں سے ماہ رمضان المبارک کو شہر المغفرہ بھی کہتے ہیں، شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، شہر المبارک بھی کہتے ہیں، اور اس کو شہر الصیام بھی کہتے ہیں، یعنی روزوں کا مہینہ، کہ جس میں پروردگار نے انسان کے اوپر روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس طریقے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف امت محمدی کے اوپر ہی روزے واجب نہیں ہیں، بلکہ اس امت سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، روزے کا وجوب قدیمی ہے، ممکن ہے کہ کیفیت میں فرق رہا ہو۔ پہلے ادیان اور پہلی امتوں میں بھی روزے تھے، حتیٰ کہ بت پرستوں کے یہاں بھی روزوں کا وجود پایا جاتا تھا۔ اہل مصر کے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا بت کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے
وہ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح اہل روم والے بھی جس بت کو وہ اپنا خدا مانتے تھے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ہندوؤں کے یہاں بھی روزہ پایا جاتا ہے. قدیم زمانے سے لے کر آج بھی ان کے ہاں روزے کا وجود ہے. یہ اور بات ہے کہ دور حاضر میں انہوں نے روزے کا نام بدل دیا ہے اور اب اس کو وہ برتھ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کے یہاں برتھ موجود ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی 1 دن کا رکھتا ہے, کوئی 3 دن کا, کوئی ہفتے بھر کا رکھتا ہے اور اس میں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. اگر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہ اس وقت پھل کھا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں شام تک کے لیے. تو ان کے یہاں بھی روزے کا وجود پایا جاتا ہے. وہ بھی اپنے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح سائب, جو سائبی ہیں کہ جو شام اور عراق کی سرحد کے اوپر جو رہا کرتے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی زمانے میں وہ کسی دین کے پیروکار رہے ہوں گے لیکن آخر میں آ کر وہ ستارہ پرست ہو گئے تھے. ان کے یہاں بھی روزہ پایا جاتا تھا اور ان کے یہاں پورے 30 روزے رکھے جاتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ کیفیت اور وقت میں فرق رہا ہو. بہرحال روزہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں اور پہلے ادیان میں بھی روزے کا وجود پایا جاتا تھا. عزیزان گرامی, یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے, بڑی برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں, جیسا کہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کی جو مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تھا, اور اسی ماہ مبارک کی 8 تاریخ کو جناب ابو طالب روحی لہ الفدا کی وفات کا روز ہے, اور 10 کو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی وفات کا روز ہے. اسی مہینے کی 14 تاریخ جناب مختار ثقفی کی شہادت کا روز ہے, اور 15 کو امام حسن علیہ السلام, اور پھر شب ضربت مولا اور شب قدر اور بھی بہت ساری مناسبتیں اس ماہ میں. جہاں پر اس ماہ مبارک میں بہت ساری مناسبتیں پائی جاتی ہیں, وہیں پر ایک شرف اس مہینے کا یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے اسی ماہ میں اپنی 4 کتابیں نازل کی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی 4 کتابوں کو اسی ماہ میں نازل کیا ہے. توریت کو اسی ماہ کی 6 تاریخ کو نازل کیا ہے, انجیل 12 تاریخ, اور زبور کو 18 ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا. اور شب قدر, حالانکہ شب قدر کے بارے میں اختلاف ہے, جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے یہ کہا کہ 19, 21 اور 23 میں سے کوئی ایک. جب معصوم سے کہا گیا کہ مولا بتا دیجئے, تو امام نے یہی کہا کہ پروردگار اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے. یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ تم تینوں کو شب قدر سمجھو اور اس میں تینوں میں عبادتیں کرو. تو شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اسی مہینے کے اندر اپنی 4 کتابوں کو نازل کرنے کے بعد ان 4 کتابوں کے ذریعے سے اس ماہ کو 4 چاند لگا دیے. تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کے اوپر روزے کو واجب کیا ہے. اب واجب ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک وجہ جو سامنے کی وجہ ہے روزے کے واجب ہونے کی, وہ یہ ہے کہ تاکہ امیر انسان جب روزے سے ہوگا تو اسے بھوک کا احساس ہوگا, اور جب اسے بھوک کا احساس ہوگا تو پھر اسے یہ احساس ہوگا کہ غریب انسان کیسے بھوکا رہتا ہے. جب اسے غریب کی بھوک کا احساس ہوگا تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریب انسان کی مدد کر سکے. اس لیے کہ جو کبھی بھوکا نہ رہا ہو اسے کیا معلوم کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. بادشاہ زادے کو, رئیس زادے کو کیا پتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس انسان نے کبھی مار کھائی ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مار کا درد کیا ہوتا ہے. مثلا اگر بچپن میں کسی نے اپنے والدین سے مار کھائی ہے یا استاد سے مار کھائی ہے, تو جب یہ بڑا ہوتا ہے اور اس مرحلے میں آتا ہے کہ خدا اس کو بچے عطا کرتا ہے, اور غصے کی حالت میں جب یہ بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ضرور احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بچپن میں اس کو درد کا احساس ہوا تھا آج بچے کو بھی درد کا احساس ہوگا. لیکن اگر کسی انسان نے پوری زندگی میں کبھی مار نہ کھائی ہو اسے کیا معلوم کہ درد
کیا ہوتا ہے اور تکلیف کیا ہوتی ہے. جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک معلم کو اپنے دربار میں بلایا، چونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے کہا کہ معلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے بیٹے کو تعلیم دیں اور ہر طرح کی تعلیم سے اس کو مزین کر دیں، اس لیے کہ میرے بعد تخت سلطنت کے اوپر یہی آئے گا اور یہی بادشاہ ہوگا، لہٰذا ہر طرح کے علم اور ہر طرح کے فنون سے اس کو مزین کر دیں. معلم نے ذمہ داری لے لی اور اس نے بچے کو تعلیم دینا شروع کی. ایک عرصے دراز تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. ایک روز معلم بادشاہ زادے کو تعلیم دے رہا تھا کہ تعلیم کے درمیان میں استاد نے خوب کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ کے اوپر مارا. اب تماچا لگنا تھا، بادشاہ زادہ جو پھولوں کی طرح پلا ہو، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ مار کیا ہوتی ہے، درد کیا ہوتا ہے. جیسے ہی تماچا لگا تو بچہ بلبلانے لگا اور زمین کے اوپر گر گیا. اس قدر چیخو پکار تھی کہ بادشاہ کے محل کے اندر بچے کی آوازیں گونج گئیں اور چاروں طرف سے سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے بچہ. تو معلم نے بتایا کہ میں نے مارا ہے. انہوں نے جا کر بادشاہ کو خبر کی. بادشاہ جی کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ معلم نے شہزادے کو مارا ہے تو غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً کہا کہ گرفتار کرو معلم کو اور میرے پاس لے کر آؤ. معلم کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ غصے کی حالت میں تھا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنے قتل کا انتظام کر لیا ہے، تم قتل تو کیے جاؤ گے لیکن مرنے سے پہلے تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی خواہش کا اظہار کرو، اس لیے کہ ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے اب خواہش پوچھنے سے کیا فائدہ، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کو کرنا ہے کریں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میرا قانون ہے کہ ہم کسی کو قتل کرنے سے پہلے مجرم کو اس کی خواہش ضرور پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر میرا ایک سوال ہے. کہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ سے شہزادے کی تعلیم کے لیے کہا تھا، اگر میں منع کر دیتا اور کہتا کہ نہیں میں تعلیم نہیں دوں گا تو آپ کیا کرتے؟ کہا کہ میرے حکم کی نافرمانی ہوتی اور حکم کی نافرمانی کے جرم میں تم قتل کرتے جاتا. کہا کہ پھر میں نے وعدہ کیا اور تم آپ کے بچے کو میں نے تعلیم دی، تو اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ چونک گیا اور کہا معلم آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، وضاحت کریں. تو معلم نے کہا کہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں آپ کے بیٹے کو شہزادے کو ہر طرح کی تعلیم سے مزین کروں. آج جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو زوردار تماچا مارا ہے، یہ میں نے اس کو کوئی تماچا نہیں مارا ہے، میں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی کسی غصے کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میری تعلیم کا ایک حصہ تھا. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ آپ کے بعد چونکہ اس کو بادشاہ بننا تھا، جب یہ تخت سلطنت پر آتا اور اسے کوئی آگے شکایت کرتا کہ فلاں نے فلاں کو برا کہا ہے یا فلاں نے فلاں کے اوپر ظلم کیا ہے، تو فوراً یہ حکم صادر کرتا کہ لگا دو اس کے 5 کوڑے، لگا دو 10 کوڑے، لگا دو 50 کوڑے. چونکہ اسے درد کا احساس ہی نہ ہوتا. آج میں نے اس کو ایک تماچا مار کر یہ احساس دلایا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا، جب ایک تماچے کا درد اتنا ہوتا ہے تو پھر ایک کوڑے کا درد کتنا ہوگا. جیسے بادشاہ سنا، بادشاہ خوش ہوا، اپنے تخت سے اترا، معلم کو اپنے سینے سے لگایا اور انعام و اکرام سے نوازا. تو عزیزان گرامی، نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کو احساس نہ ہو. انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر احساس پایا جائے، دوسرے کی پریشانیوں کا احساس ہو، دوسروں کی خوشیوں کا احساس ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی خوشیوں میں خوشی کا اظہار کرے اور اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرے، اور اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غم کا لمحہ آ گیا ہے تو اس میں غم کا اظہار کرے. احساس ہونا بہت ضروری. تو پروردگار نے اس ماہ مبارک میں روزوں کو اسی لیے واجب کیا ہے، تب جب انسان بھوکا ہوگا تو اسے غریب فقیر کی بھوک کا احساس ہوگا. وہی انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر، جس کے اندر احساس پایا جاتا ہے، اور جس میں کوئی احساس نہ ہو بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے. ہاں عزیزان گرامی، مجھے یاد آتا ہے کربلا کا وہ منظر کہ بھلا وہ بھی کوئی انسان تھے کہ جنہیں یہ احساس ہی نہیں تھا
کہ اطفال حسینی کے العطش کے اندر کس قدر درد پایا جاتا ہے، جنہیں بچوں کی بھوک کا احساس نہیں تھا، جنہیں بچوں کی پیاس کا احساس نہیں تھا، وہ بھی کوئی انسان تھے۔ عزیزان گرامی، انسان وہی ہے کہ جس کو احساس ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ